بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم اور ناظم اللہ کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم اب آپ کی خدمت میں یہ ایک کتاب جس کا نام ہے شرح عقائد نصفیہ وہ پڑھنی شروع کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور آج کے سبق کے اندر ہم اس کتاب کا تھوڑا سا تعارف کروائیں گے تاکہ آپ کو کتاب کی اہمیت کا علم ہو جائے، اور ابتدائی کچھ باتیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ ان کو آپ کسی ڈائری کے اندر لکھ لیں، محفوظ کر لیں، یہ آپ کو بہت فائدہ دیں گی۔ سب سے پہلے تو یہ میں بتاتا چلوں کہ دین اسلام چند عقائد کا نام ہے کہ اگر ان عقائد کے اندر فرق آ جاتا ہے تو ہم ایسے شخص کو پھر مسلمان نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ کافر ہو گیا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ اور وہ عقائد کون سے ہیں؟ وہ عقائد آپ کو اس کتاب کے اندر بتائے جائیں گے۔ جو اسلام کے میجر عقائد ہیں وہ آپ کو اس کتاب کے اندر بتائے جائیں گے، اور ان میجر عقائد میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ ثان حقیقی کے اوپر ایمان لے کے آنا۔ اور ثان حقیقی کون ہے؟ وہ ہے اللہ عز و جل۔ ثان حقیقی کا مطلب ہوتا ہے کہ کائنات کو بنانے والا، یعنی کائنات کو تخلیق کس نے کیا ہے؟ تو جس نے کائنات کو تخلیق کیا ہے اس کو متکلمین کی زبان کے اندر ثان حقیقی کہتے ہیں۔ اور متکلم کا لفظ میں نے استعمال کیا۔ متکلم کہتے ہیں آسان لفظوں کے اندر مناظرہ کرنے والے، مکالمہ کرنے والے، اور عقائد کے اوپر بحث و مباحثہ کرنے والے علماء کو متکلم کہتے ہیں، اور متکلم کی جمع ہے متکلمین۔ تو متکلمین کی اصطلاح کے اندر یہ جو ثان حقیقی ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے کائنات کو تخلیق کیا۔ تو اس کے بعد جو ثان حقیقی ہے اس نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے پھر مزید چیزوں کو تخلیق کیا، کائنات کو تخلیق کیا، اور اس میں نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے انبیاء اور رسول کے ذریعے پیغامات بھیجے اور دنیا کا نظام چلایا۔ تو انبیاء کے اوپر ایمان لانا اور وحی حقیقی کے اوپر ایمان لانا، وحی الہی کے اوپر ایمان لانا، تو یہ ہمارے میجر عقائد میں سے ہے۔ فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، جنت اور دوزخ کے اوپر ایمان لانا، قبر و حشر پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، یہ ہمارے عقائد حقیقی میں سے ہیں۔ یہ اسلام کے اصولی عقائد ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس کتاب کے اندر بتائی جائیں گی، اور یہ ہماری درس نظامی کا جو نصاب ہوتا ہے 8 سال کا، اس کے اندر یہ 6 7ویں درجے کے اندر یہ پڑھائی جاتی ہے۔ یہ کتاب عربی کے اندر لکھی گئی ہے، اور یہ انتہائی اہم کتاب ہے۔ اس کے اندر آپ کو عقلی دلائل بھی دیے گئے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ علم فلسفہ پڑھتے ہیں، علم منطق پڑھتے ہیں، علم بلاغت پڑھتے ہیں، تو یہ سارے علوم کا سمجھ لیں کہ خلاصہ جو ہے یہ علم کلام ہے۔ اور علم کلام کی جو ایک زبردست قسم کی کتاب ہے وہ یہی ہے شرح عقائد نصفیہ۔ آئیے جی اس کے مصنف کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ اور ان کا نام ہے جناب عمر۔ ان کا اصلی نام مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصلی نام عمر تھا، اور آپ کی جو کنیت تھی وہ تھی ابو حفص۔ لقب جو آپ کو دیے گئے کافی دیے گئے، لیکن ایک جو لقب جس سے آپ کو کافی پہچانا جاتا ہے وہ ہے نجم الدین، اور آپ کے والد محترم کا نام محمد تھا۔ تو اس اعتبار سے آپ کا سلسلہ نسب اس طریقے سے ہوگا: ابو حفص نجم الدین عمر بن محمد بن احمد بن اسماعیل بن محمد بن لقمان النصفی۔ تو یہ سلسلہ نسب ہمیں کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ آپ کی جو پیدائش ہے
یہ شہر نصف کے اندر ہوئی تھی جو ماوراء النہر کا ایک شہر ہے. تو 461 ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہے. آپ نے جو تحصیل علم کی اس کے بارے میں جو کتابوں کے اندر ہمیں ملتا ہے، آپ کے جو اساتذہ کی جو لسٹ ملتی ہے اور جو ایک مین جو استاد ہیں وہ ہیں آپ کے صدر الاسلام ابو الیسر محمد بن عبد الکریم بن موسیٰ بزوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، متوفی 493 ہجری رحمہ اللہ. تو یہ آپ کے استاد ہیں اور یہ اپنے وقت کے جو علامہ نصفی تھے یعنی نجم الدین عمر رحمہ اللہ، جن کی یہ کتاب ہے عقائد نصفیہ، تو ان کو مفتی الثقلین بھی کہا جاتا ہے. مفتی الثقلین، ثقلین کا مطلب ہوتا ہے جن و انس. تو چونکہ جن و انس کے یہ استاد ہیں اور جن بھی آپ سے، جنات بھی آپ سے تعلیم حاصل کرتے تھے، انسان بھی تعلیم حاصل کرتے تھے، اس لیے آپ کو مفتی الثقلین کا لقب بھی دیا گیا. یہاں پر ایک لطیفہ بھی ملتا ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ علامہ جار اللہ زمخشری جو کہ معتزلہ کے امام ہیں، تو یہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک مرتبہ علامہ نجم الدین عمر نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی. تو علامہ نصفی نے دروازہ بجایا، دستک دی، تو اندر سے علامہ جار اللہ زمخشری جو تھے انہوں نے پوچھا کہ کون؟ تو علامہ عمر نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ عمر، یعنی میں عمر ہوں. تو علامہ زمخشری نے عربی کے اندر کہا کہ انصرف، یعنی تو پھر جا، یہاں سے چلا جا، واپس چلا جا. تو حضرت علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ عمر لا ینصرف، عمر منصرف نہیں ہوتا. یہ نحوی طور پہ آپ نے ایک قاعدہ بیان کیا کہ جو عمر کا لفظ ہے یہ منصرف نہیں ہوتا بلکہ غیر منصرف ہوتا ہے. اور اگر اس کی مراد اردو کے اندر سمجھی جائے تو اس سے مراد یہ بنے گی کہ عمر جو ہے وہ پھرتا نہیں ہے. تو علامہ زمخشری نے اس کا جواب دیا کہ اذا انکرا صرف، تو جب اس کو نکرہ کر دیا جائے تو پھر یہ منصرف ہو جاتا ہے، تو پھر یہ پھر جاتا ہے. تو یہ بہرحال علماء ہمارے کی یہ باتیں ہوا کرتی تھیں، تو ادبی باتیں ہوتی تھیں. تو یہ ایک چھوٹا سا لطیفہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت سی تصانیف ہیں، جن میں سے ایک مرکزی کتاب تو یہی ہے عقائد نصفیہ، اور اس کے علاوہ دیگر کئی کتابیں ہیں جو کہ اپنے وقت کی جلیل القدر کتابیں ہیں. ایک تو یہ کتاب ہو گئی کہ العقائد النصفیہ، یہ اصل میں کتاب جو ہے، اصل متن جو ہے وہ العقائد النصفیہ یہ کتاب ہے. تو یہ شرح لکھی گئی ہے، یہ شرح بعد میں لکھی گئی ہے. اور یہ آپ کو میں تھوڑی سی یہ غلط فہمی دور کر دوں کہ یہ نہ سمجھے کہ آپ یہ پوری ایک ہی کتاب ہے، بلکہ العقائد النصفیہ یہ الگ سے کتاب ہے، اس کی اوپر شرح لکھی گئی تھی جس کا نام رکھا گیا ہے شرح عقائد نصفیہ. تو میں ابھی العقائد نصفیہ اس کے مصنف کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، شرح عقائد نصفی کے بارے میں نہیں بتا رہا. تو بہرحال یہ ایک کتاب تو یہ ہے جس کا نام ہے العقائد النصفیہ. پھر ان کی کتاب ہے علامہ عمر نصفی کی التسییر فی علم التفسیر، اور ایک کتاب ہے المنظومہ اور نظم الجامع الصغیر، کتاب المواقیت. اس طریقے سے کتاب الشروط ہے، کتاب بخارا ہے، الفتاوی نصفیہ ہے. تو دیگر اس قسم کی کتابیں ہمیں ملتی ہیں. علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ 537 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی، اور ان کی وفات کا بھی ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ علامہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہوا. تو علامہ فرماتے ہیں کہ منکر نکیر جب آئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، سوال جواب شروع ہونے لگے، تو میں نے ان کو کہا کہ میں اپنے سوالات کے جوابات جو ہے وہ نظم میں دوں یا نثر میں دوں. منکر نکیر نے ارشاد فرمایا کہ آپ نظم کے اندر ان کے جوابات دیں.
تو علامہ کہنے لگے، انہوں نے ایک شعر پڑھا عربی کے اندر، ربی اللہ لا الہ سواہ، کہ میرا جو رب ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، جو میرا معبود حقیقی ہے، وَنَبِيِّ محمد مصطفیٰ، اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وَدِينِيَ الْإِسْلام وَفِعْلِ ذَمِيمٌ، میرا دین اسلام ہے جبکہ میرے جو افعال ہیں وہ ذمیم ہیں، یعنی میں گنہگار انسان ہوں، اسأل اللہ عفوہ وعطاہ، میں اللہ پاک سے اس کی رحمت، اس کی مغفرت کا امیدوار ہوں، اور اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے اور اپنی رحمت عطا کرے۔ تو یہ آپ کی وفات کے متعلق ایک تھا۔ اب آئیے جی شرح عقائد نسوی کے مصنف کے بارے میں، کہ جنہوں نے اس العقائد نسویہ کی شرح لکھی، ان کے متعلق ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ شرح عقائد نسوی لکھنے والے جن کا نام مسعود ہے، علامہ مسعود، اور آپ کا لقب جو ہے سعد الدین ہے، اور تفتہ زان کے علاقے کے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کو تفتہ زانی کہا جاتا ہے، یعنی سعد الدین تفتہ زانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ تفتہ زانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بچپن کے اندر بہت کند ذہن تھے، آپ کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی تھی، لیکن آپ کے اندر ایک چیز یہ تھی کہ آپ مطالعہ کتب بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ کوئی چیز یاد رہے یا نہ یاد رہے، لیکن آپ مطالعہ کتب، کتاب بینی بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ اپنے جو اسباق ہوتے تھے ان کو یاد کرنے کی بہت کوشش کیا کرتے تھے، لیکن وہ چیزیں یاد نہیں رہتی تھی۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ آپ کو خواب کے اندر کسی شخص نے بلایا کہ آؤ باہر چلیں، لیکن علامہ تفتہ زانی نے کہا کہ میں اپنی کتاب بینی کے اندر مصروف ہوں، میں کتاب پڑھ رہا ہوں تو میں نہیں جا سکتا۔ تو پھر وہ شخص چلا گیا اور واپس پھر آیا اور آ کے کہا کہ آؤ ذرا سیر کو چلے۔ آپ نے کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، پہلے بھی میں نے تمہیں بتایا ہے، تو میں ابھی کتاب بینی کے اندر مصروف ہوں، کتاب پڑھ رہا ہوں، تو میں اپنا سبق یاد کر رہا ہوں، تو میں نہیں جا سکتا۔ وہ شخص چلا گیا اور تیسری دفعہ دوبارہ آیا یہ خواب کے اندر، اور اس نے آ کے کہا کہ تمہیں نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان ہیں، ہمارے جسم روح جان قربان ہے، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو علامہ تفتہ زانی فرماتے ہیں کہ میں خواب کے اندر ہی ننگے پاؤں بھاگا ہوا اس شخص کے ساتھ نکلا، اور جب میں پہنچا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیگر صحاب کے ساتھ ایک جگہ جلوہ افروز تھے، جلوہ فرما تھے۔ تو میں نے ہاتھ باندھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تفتہ زانی تمہیں ہم بلا رہے تھے، بار بار بلا رہے تھے، تم کیوں نہیں آ رہے تھے؟ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے علم میں نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد فرما رہے ہیں، تو سرکار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام ہو تو ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پھر اپنے کند ذہنی کا اور غبی ذہنی کا اور چیزیں یاد نہ رہنے کا وہ شکایت کی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی۔ تو ہمارے بزرگوں کے یہ طرز عمل تھا کہ وہ اپنے دردیں بھی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے۔ وہ کوئی بھی دکھ تکلیف ہوتی تھی تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا عمل تھا جو کہ آج بھی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تو بہت صدیوں پہلے کی بات ہے۔ اب علامہ تفتہ زانی نے یہ تو نہیں سوچا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز روزے کے مسائل بتانے کے لیے ہمیں آئے ہیں، شریعت سکھانے کے لیے آئے ہیں، یہ ہمارے دکھ درد تو دور کرنے کے لیے نہیں نہ آئے یہاں پہ، بلکہ علامہ تفتہ زانی نے آپ کو کہا کہ سرکار میرے حکیم ہی آپ ہیں، مجھے تو شفا ہی آپ نے دینی ہے،
تو سرکار آپ کے صدقے سے تو سب کچھ ملتا ہے. اللہ نے آپ کو فرما دیا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تجھے کوثر عطا کر دی، سب کچھ عطا کر دیا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، مجھے جو کچھ بھی اللہ عطا کرتا ہے وہ میں آگے تقسیم کر دیتا ہوں. اب اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ صرف نماز روزہ ہی ہے، بلکہ تمہاری دکھ دردیں بھی ہیں، جو بھی تمہیں معاملات ہیں، ایک انسان کو جو معاملات پیش آتے ہیں سب کچھ اس کے اندر شامل ہے. بہرحال علامہ تفتہ ثانی نے جب عرض کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں سن کے کہا کہ اے تفتہ ثانی میں تو صرف نماز روزے کے حج کے مسائل بتانے کے لیے لوگوں کو آیا ہوں، میں تو اللہ کا پیغام صرف بتانے کے لیے آیا ہوں، میں یہ کسی حکیم کے پاس جاؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، میں تو تمہارے ذہن کا علاج نہیں کر سکتا. کوئی تم جا کے معجون کھاؤ، کوئی خمیرہ کھاؤ، فلاں غذا کھاؤ، نہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفتہ ثانی کو یہ کہا، فرمایا افتح فما کا، اے تفتہ ثانی اپنے منہ کو کھولو. علامہ تفتہ ثانی کہتے ہیں میں نے خواب کے اندر اپنا منہ کھولا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن شریف میرے منہ میں ڈالا. فرماتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو میں کلاس میں پہنچا، جب میں وہاں پہنچا تو میں نے وہاں جا کے جب سوالات کیے تو میرے جو کلاس میٹ تھے، میرے جو کلاس فیلو تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ بس ادھر ادھر کی دیکھو کیسے عجیب و غریب قسم کے سوال کر رہا ہے، اس کی عادت ہے اس قسم کے سوال کرنے. لیکن کہتے ہیں کہ جب میرے استاد نے وہ سوال سنے تو انہوں نے کہا کہ یا سعد انک الیوم غیرک فیما مدا، اے عمر، یعنی آپ کا اصل نام عمر تھا علامہ تفتہ ثانی کا. تو وہ استاد کہنے لگے عمر آج تو وہ نہیں ہے جو کل تھا، آج تو بدل گیا ہے، آج تیرے اندر کوئی اور بول رہا ہے، آج تیرے اندر بڑی تبدیلی آ گئی ہے، آج تو کند دین نہیں رہا، آج تو غبی نہیں رہا، آج تو جو ہے نا کچھ تیرے اندر کوئی اور بول رہا ہے. تو یہ علامہ تفتہ ثانی نے لکھا ہے. اور علامہ تفتہ ثانی کے بارے میں یہ چند باتیں تھیں. آپ کے اساتذہ بہت زیادہ ہیں جن میں علامہ عبد الدین اور علامہ قطب الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شامل ہیں. اور اس کے علاوہ درس و تدریس آپ کی بہت زیادہ مشہور ہے اور بہت سی کتابیں آپ نے تصنیف کی اور جو کہ ہماری درس نظامی کے اندر شامل ہیں. آپ کی شہرہ آفاق کتابوں میں سے چند کتابیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے علم و فضل کے مالک تھے. ایک کتاب جس کا نام ہے متول، بہت مشہور اور مارکۃ الاقراء کتاب ہے، یہ آپ کی تصنیف ہے. مختصر المعانی ہے جو کہ درس نظامی کے ایک زبردست قسم کی کتاب ہے، یہ بھی آپ کی تصنیف ہے. تلویح ہے، تلویح بھی آپ کی تصنیف ہے. اس کے علاوہ شرح عقائد نصفیہ اور تہذیب المنطق والکلام اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں ہیں. لیکن یہ چند کتابیں تھیں جو کہ ہماری درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، اس اعتبار سے ہم نے ان کے نام آپ کی خدمت میں پیش کیے. مسلکن آپ کی جو اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ حنفی تھے یا شافعی تھے، لیکن زیادہ علماء نے یہی ارشاد فرمایا کہ آپ حنفی المسلک تھے، آپ حنفی تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 792 ہجری کو آپ کا انتقال ہے. اللہ پاک آپ کو غریق رحمت کرے اور بہت علم و فضل کے مالک تھے. تو یہ ہم نے العقائد نصفیہ اس کے مصنف کا تعارف دیا اور شرح عقائد نصفیہ ان دونوں مصنفین کا آپ کو تعارف پیش کیا ہے. یہاں پر ہمارا سبق کا اختتام ہوتا ہے اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم اپنی کتاب کو اس طریقے سے پڑھائیں گے کہ یہاں پہ بالکل عربی سے نابلد جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے. ہمارے پڑھانے کا انداز یہی ہوگا کہ جو بالکل عربی سے نابلد ہیں، جن کو صرف و نحو نہیں آتی، ان طلباء کو بھی یہ جو بات ہے اچھے طریقے سے اردو زبان کے اندر سمجھ آ جائے. تو یہ کتاب آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مل جائے گی اور یہ عربی کے اندر یہ کتاب ہے
اور اس کا جو متن شروع ہوتا ہے وہ اگر آپ پی ڈی ایف کے صفحہ نمبر 44 کے اوپر جائیں اور کتاب کا جو صفحہ نمبر ہے وہ 43 بنتا ہے، تو یہاں سے جا کے یہ کتاب ہماری شروع ہوتی ہے۔ تو ہمارا جو اگلا سبق ہوگا وہ یہاں سے شروع ہوگا۔ یہاں پر یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آپ حضرات جن کو عربی نہیں آتی، یہاں پہ دیکھیں اس کے اوپر اعراب بھی نہیں لگے ہوئے، تو آپ کو یہاں پہ عبارت بھی پڑھ کے سنائی جائے گی اور اس کا اردو ترجمہ بھی کر کے بتایا جائے گا، پھر آپ کو وہ چیز سمجھائی جائے گی۔ تو آپ حضرات جن کو عربی نہیں آتی انہوں نے صرف ہمارے اردو کے الفاظ کے اوپر غور کرنا ہے اور اس کے اوپر تجسس کرنا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل یہ کتاب دونوں طلباء کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ایک تو وہ طلباء کے جن کو عربی آتی ہے، جن کو صرف و نحو آتی ہے، اس کے اوپر عبور ہے، وہ عربی عبارت جانتے ہیں، اور ان طلباء کے لیے بھی کہ جو اسکولوں کالجز کے ہیں، جو کاروباری ہیں، جو مصروف ہیں، تو وہ مرد و زن کے جو مدارس کے اندر نہیں پڑھے تو ان کو بھی یہ فائدہ دے گی۔ تو ہم دونوں قسم کے طلباء کو مد نظر رکھ کے یہ کتاب پڑھائیں گے، انشاءاللہ بڑی جلدی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک بات یہ میں بتاتا چلوں کہ ہم اپنی جو ویڈیو ہے وہ مختصر سے مختصر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کے اوپر یہ سبق کا بوجھ نہ آئے اور لمبی ویڈیو کو دیکھ کے آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ یہ کوئی سبق بہت بڑا ہے۔ ہم مختصر سے مختصر ویڈیو بنائیں گے اور اس کے اندر خلاصہ آپ کو سمجھا دیں گے، انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا، آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ انشاءاللہ عز و جل اگر آپ یہ علم دین حاصل کریں گے، کرتے رہیں گے، تو اللہ پاک آپ کے سینے کو کھولے گا اور اسی کی برکت سے آپ کو انشاءاللہ عربی بھی آ جائے گی اور آپ پھر عالم دین بن جائیں گے، اور پھر زمین و آسمان کی جو برکات ہے وہ آپ کو میسر ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ دعا گو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔